بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سب فرض ترک کرنے کے گناہ گار ہوں گے، اور اگر ایک نے بھی پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ سنن ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، مگر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نماز جنازے کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تاریخ میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن دوسری روایت کے مطابق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اس کی ابتدا ہوئی تھی، مگر حتمی طور پر یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ اسلام میں سب سے پہلے کس پر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ البتہ بعض سیرت نگاروں نے سن 1 ہجری نمایاں واقعات میں ذکر کیا ہے کہ مثال حضرت براء بن معرور رضی اللہ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا جنازہ پڑھو۔ لوگوں نے کہا کس طرح؟ تو صدیق اکبر نے کہا لوگوں کا ایک ہی گروہ حجرے میں جائے اور تکبیر کہے، پھر درود اور دعا اور باہر آ جائے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، کسی نے امامت نہیں کروائی۔ اسی طرح نماز جنازہ میں 40 قدم گرنے کا حکم ہے۔ اس میں ایک حدیث منقول ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے کو 40 قدم تک اٹھایا تو اس کے 40 بڑے گناہ معاف ہو گئے۔ تو فقہا نے اس کی یہ صورت ذکر کی ہے کہ میت کی چارپائی کے چاروں پائے کے ساتھ 10 قدم چلنے چاہیے، اس طور پر کہ پہلے میت کے دائیں ہاتھ والے پائے کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں، پھر میت کے دائیں پاؤں والے پائے کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلیں، پھر اسی طرح دوسرا اور اسی طرح پھر۔ تو جنازے کی صفوں کے بارے میں آتا ہے کہ امام کے پیچھے کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں، تاک صفیں بنانے کی خاطر جو شخص پچھلی صفوں میں جائے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو ہمارے ہاں ایک اور چیز چلتی ہے کہ جنازے کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو کلمہ شہادت اونچی اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ تو غور سے سنیں، یہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ 3 موقعوں پر خاموش رہنے کو پسند فرماتے ہیں: قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، دوسرا دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت قتال کے وقت، اور تیسرا جنازے کے پاس۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے۔ تو نماز جنازے کی نیت تو ویسے بھی دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے کئی الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے۔ البتہ موجودہ دور میں جب کہ ہر کوئی دینی تفکرات میں ہر وقت گھرا رہتا ہے تو بہتر ہے کہ زبان سے بھی نیت کر لے۔ ہر بندہ اپنی دنیاوی تفکرات میں گم ہے، تو اس لیے زبان سے بھی کہہ دینا چاہیے کہ میں اس امام کے پیچھے اس حاضر میت کی 4 تکبیر فرض کفایہ نماز جنازہ ادا کرنے لگا ہوں۔ تو اسی طرح نماز جنازے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیرات، اور دوسرا فرض ہے قیام، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا۔
اور نماز جنازے کے واجبات و سنتیں: واجب صرف سلام پھیرنا ہے، اور 3 چیزیں سنتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حمد کرنا، ٹھیک ہے، ثنا پڑھنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نمبر 3، میت کے لیے دعا کرنا۔ جنازے کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہو اور باقی لوگ امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ تو صفوں کو درست کرنے کے بعد امام 4 تکبیر کہے، مقتدی 4 تکبیر کہے، مگر صرف پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے، اور بعد کی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، جیسے عام نمازوں میں ہوتا ہے، تو پھر ثنا پڑھیں، جیسے عام نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھے جائے، جیسے کہ نماز میں درود ابراہیم پڑھ جاتا ہے۔ تو تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کریں۔ اگر میت بالغ مرد یا عورت ہے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لحینا و میتنا آخر تک۔ اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلہا لنا فرۃ واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعۃ ومشفعا۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ تو اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کا کیا حکم ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو فقہا نے جنازے کی نماز میں سورۃ فاتحہ قرات کی نیت سے پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو البتہ کوئی دعائیہ کلمات سمجھ کر تو پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جنازے کی نماز میں سورۃ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز جنازہ کرنے کے بعد ہاتھ کب چھوڑیں؟ ہمارے ہاں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب ایک سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا سلام امام صاحب پھیرتے ہیں تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ نہیں، نماز سے اس وقت فارغ ہونا ہے جب دونوں سلام پھیر دیتے ہیں، تو اس وقت دونوں ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جنازے کا مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے اللہ جل شانہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔